تفسیر کبیر میں ان آیات کے ذیل میں فخر رازی نے لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک کفار کو جواب دینے کے لیے اور کفار کے شر اور کفر کو روکنے کے لیے سحر سیکھنا یہ فرض کفایہ ہے یا واجب کفایہ ہے۔ یہ مسئلہ مجھ کو اپنے مذہب کی کتابوں میں نہ مل سکا، اور فخر رازی نے لکھا ہے ان آیات کے ذیل میں تفسیر کبیر میں فعلی المتبصر فی الفقہ والتخصص ان یتجسس هذه المسئلہ فی مطولات الحنفیہ واصولها وفروعها۔ جس شان سے فخر رازی نے لکھا ہے ایسا بسیط جزیہ نہیں مل سکا ہے۔ فقہ دو ہے، ایک چھوٹی فقہ ہے، ایک بڑی فقہ ہے۔ بڑی فقہ ہدایت سے شروع ہو رہا ہے اور اوپر کی طرف جا رہا ہے، اور اس سے نیچے جتنا ہے یہ چھوٹی فقہ ہے۔ چھوٹی اور بڑی میں بہت بڑا فاصلہ ہے۔ جیسے تعزیر بالمال چھوٹی فقہ میں منع ہے، بڑی فقہ میں ثابت ہے اور درست ہے۔ تحقیق المقال فی اثبات التعزیر بالمال، طالب علموں سے وظیفہ کاٹنا، کسی کو نماز میں سستی کرتے ہوئے دیکھ کے مالی جرمانہ لینا، کوئی شخص بیوی کے ساتھ ظلم و زیادتی کر لے، اس کی تنخواہ، اس کی نوکری سلب کرانا، یہ بڑی فقہ کے مطابق جائز ہے۔ جو شخص روز فجر کی نماز کے بعد 3 دفعہ سورہ فاتحہ، 3 دفعہ آیت الکرسی اور 4 کل 3 مرتبہ اور اخیر میں درود ابراہیمی 3 مرتبہ پڑھے اور دائیں ہاتھ پر دم کر کے سر کی چوٹی سے پورے جسم تک ہاتھ پہنچانے کی کوشش کرے جہاں تک پہنچانا چاہیے، اللہ اس کی نسل و اولاد پر بھی سحر نہیں ہونے دے گا۔ نہایت مؤثر عمل ہے، سب کو اجازت ہے۔ آج کل لوگ مرض میں مبتلا ہے، ہر شخص کہے گا اثرات ہے، اثرات ہے۔ وہ آپ جو داڑھی منڈاتے ہیں اس سے برا اثر ہو سکتا ہے، آپ جو نماز نہیں پڑھتے اس سے ناکارہ اثر ہو سکتا ہے، اس کا احساس نہیں ہے۔ نہیں، کسی نے اس کو کہہ دیا قمیص ناپی اس کی تو اس کی قمیص چھوٹی نکلی، یہ طریقہ ہے، ٹرپ بازی کا طریقہ ہے، لوگوں کو شک شبہ میں ڈالنے کا۔ ساحر کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ لوگوں کا عقیدہ متزلزل ہو جائے، کمزور ہو جائے۔ قوی ایمان والے پر سحر کی کتابوں میں لکھا ہے سحر نہیں ہوتا، ہوتا بھی ہے تو زیادہ نقصان نہیں ہوتا۔